أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا صدق الله العظيم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 81 سے 87 تک آیات تلاوت کی گئی۔ ان سے پہلی آیات مبارکہ میں حق تعالی شان نے فرمایا کہ جو لوگ اس باطل خیال میں لگے ہوئے ہیں کہ جیسی عیش و عشرت کی زندگی انہیں یہاں حاصل ہے تو قیامت کے دن بھی ان کو یہی نعمتیں ملیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان لوگوں نے غیب کو جھانک کر دیکھا ہے؟ یعنی اس دنیا کے بعد تو عالم الغیب ہے، یعنی دنیا غیب ہے، عالم غیب ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، کسی کو پتہ نہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں کافر کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو اگر قیامت قائم ہوئی تو پھر ہمیں یہ مال و دولت ملے گا، تو کیا انہوں نے عالم غیب کو جھانک کر دیکھا ہے؟ اور یا یہ کہ اللہ رحمان سے انہوں نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے کہ اللہ ان کو جیسے دنیا میں دیتا ہے تو وہاں بھی دے گا؟ فرمایا کہ یہ فضول باتیں ہیں، اور ان کی یہ باتیں ہم لکھ رہے ہیں اور ہم ان کو لمبا عذاب دیں گے، طویل عذاب میں ان کو، اور جو کچھ ان کو اس وقت اس دنیا میں دیا ہے اس کے وارث بھی ہم ہی رہیں گے، یہ بھی سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہمارے پاس یہ ایک اکیلے آئیں گے۔ اب آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ ان مشرکین نے اللہ کے سوا، دون کا لفظ جو ہے نا ایک تو اس کا معنی ہوتا ہے سوا، یعنی ادھر اللہ ہیں ادھر وہ ہیں، ایک دون کا معنی ہوتا ہے نیچے، نچلے طبقے میں، یعنی اوپر تو بڑے اللہ ہیں اور نیچے نیچے چھوٹے ہیں، تو یا اللہ کے سوا یا اللہ سے بڑے نیچے۔ تو انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، اور اس لیے بنا رکھے ہیں لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کی عزت کا باعث بنے اور ان خداؤں کے ذریعے سے ان کو عزت ملے، ان کے مسئلے حل ہوں، ان کی مشکلات حل ہوں، ان کی حاجتیں پوری ہوں، اس لیے انہوں نے یعنی اللہ سے اس طرف یہ خدا بنا رکھے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا اوروں کو معبود بناتے ہیں تو ان کے مقاصد یہی ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے یہ مقاصد حاصل کریں، یہ حاجتیں پوری کریں، تو بناتے بھی خود ہیں اور حاجت براری کی تقسیم بھی خود ہی کرتے ہیں کہ یہ مقدمے میں بری کرتا ہے،
تو مقدمہ پیش آئے تو نیاز اس کے سامنے پیش کرنا، ہاتھ اس کے سامنے جوڑنا۔ یہ اولاد دیتا ہے، اولاد نہ ملے تو اس کے در پہ آنا۔ وہ نوکری ملازمت دیتا ہے اور ملازمت چھوٹ جائے تو اس کے پاس جانا، بیمار ہو جاؤ تو اس کے پاس جانا۔ یہ تقسیم کار بھی انہوں نے خود کیا ہوا ہے، بنائی بھی انہوں نے خود ہے۔ جیسے کہ بت پرستی کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے قبل ہوا تھا، اور نوح علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت 5 معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی اللہ کے سوا، یعنی 5 بزرگوں کے ناموں کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجا جاتا تھا۔ ود، یغوث، یعوق، نصر اور سوا۔ اور پھر یہ سلسلہ بڑھا تو بڑھتے بڑھتے اب لا تعداد ماں سے واللہ لوگوں نے معبود بنائی ہے۔ اور اب مورتیوں کو چھوڑ کر جدید دور میں جدید معبود بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی وطن کا پجاری ہے، کوئی دولت کا پجاری ہے، کوئی اقتدار کا پجاری ہے، کوئی کس چیز کا پجاری ہے۔ تو جس چیز میں آدمی سب سے زیادہ لگ جاتا ہے نا، تو دراصل وہ اس کا پجاری بن جاتا ہے، اگرچہ وہ کہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے یہ خدا اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ ان کو عزت حاصل ہو، ان سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو مشرکین اپنے دور میں اپنے طرز کی عبادات کیا کرتے تھے، اور آج کے دور کا میں نے کہا طرز عمل صرف بدل گیا ہے، بلکہ پوجا پاٹ اب بھی خواہشات کی، شہوات کی اب بھی کی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت انہی کاموں میں صرف کیے جاتے ہیں۔ بتائیے تو ہماری زندگی میں اللہ کے لیے کتنا وقت ہم نے چھوڑا ہے، اور کتنے وقت ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور دوسری چیزوں میں کتنا وقت ہمارا صرف ہوتا ہے۔ اور اب تو عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص لوگ جو ہیں وہ بھی ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی پہلے جو کام عوام کرتے تھے اب خواص بھی وہ کام کرنے لگے۔ یعنی قبروں پہ میں ان کی بات کیوں کروں، وہ تو سو ہیں، ہم تو اپنوں کی، ہم اپنوں کو رو رہے ہیں جی، کہ اللہ کو چھوڑ کر قبر پرستی پہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اور اپنی حاجات مختلف مزارات پہ لے جا کر ان سے حاجات طلب کرتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو پہلے میں نے کہا یہ عوام کرتے تھے، اور اب تو اصحاب اقتدار بھی اس میں لگ گئے ہیں۔ اصحاب اقتدار بھی اب اقتدار کی تلاش میں وہ بھی وہاں چکر لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، اچھا جی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کہ اب یہ بیماری بین الاقوامی سطح تک پھیل چکی ہے، یعنی دوسرے ملکوں سے سربراہان مملکت ہمارے ملکوں میں آتے ہیں تو ہمارے لیڈروں کی قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، سلامی دیتے ہیں، اور ہمارے لیڈر جب دوسرے ملکوں کی یاترا کرتے ہیں تو وہ پھر اس کے مقابلے میں وہاں جاتے ہیں۔ اب ہندوستان جاتے ہیں تو گاندھی جی کی سمادھی پہ، چلو عام طبقے کے لوگ تو خیر کرتے ہی ہیں، لیکن ہمارے دیندار سربراہ جنرل صاحب مرحوم، وہ بھی جب رنگون تشریف لے گئے تھے تو گوتم بدھ کے مجسمے پہ پھولوں کی چادر چڑھائی، اور ان کے عبادت خانے میں داخل ہو کر ان کا گھنٹا بجایا۔ لِیَکُونَ لَهُمْ عِزَّةٌ، آپ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو عزت ملے گی، اس سے تو ذلت ملے گی۔ اور جی کہتے ہیں یہ نہ کریں گے تو پھر حکومتوں کے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ یعنی اتنے تم گئے گزرے ہو
تمہارا رزق تمہاری عزت کوئی ان کے ہاتھ میں ہے کہ ان کے غلط رسم و رواج تم ادا نہیں کرو گے تو تمہاری روزی بند ہو جائے گی، تمہیں عزت نہیں ملے گی؟ کتنی شرم کی بات ہے مومن کے لیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں مرحوم شاہ سعود، سعودی عرب کے پہلے بادشاہ گزرے، شاہ سعود جب انڈیا گئے سرکاری دورے پر تو اسی طرح کی پیشکش ان سے کی گئی تھی کہ ہمارے لیڈر گاندھی جی کی سمادھی پر پھول چڑھانے کے لیے آئیے، تو اس نے بالکل انکار کر دیا کہ یہ ہمارے مشن میں نہیں ہے، ہم قبروں کی یاترا نہیں کرتے، ہم قبروں پہ پھول نہیں چڑھاتے۔ تو کیا سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو گئے تھے؟ ختم ہو گئے تھے؟ نہیں۔ جب مسلمان اپنے عقیدے اور اپنے عمل پہ ڈٹ جائے تو عزت ملتی ہے، معاملات خراب نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اسی سے تبلیغ اسلام بھی ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اسلام ایک ایسا دین ہے، اس کے ایسے عقائد ایسے نظریات ہیں، تو سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، ان کے طرز عمل کو اختیار کریں گے، ہم میں ان میں فرق ہی کچھ نہیں، ہم میں ان میں فرق ہی کچھ نہیں۔ اس لیے آج اوپر کی سطح میں اسلام کی تبلیغ تو چھوڑیے، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کی نفی کی جا رہی ہے۔ یہ بیچارے نیچے کے طبقے کے مسلمان یہی تھوڑا بہت عملی زندگی میں بھی اسلام کو برتتے ہیں اور آگے بھی بڑھ کر اس کی اشاعت اور نشر میں حصہ لیتے ہیں، ورنہ اوپر کے طبقے نے سلسلے کو فارغ کیا ہوا ہے کہ تم ہم ایک ہی ہو۔ اور یہ فرمایا اس لیے کرتے ہیں لیکون لہم عزت، تاکہ ان کو عزت حاصل ہو۔ تو اللہ کے سوا اوروں کی پوجا پاٹ میں عزت نہیں، ذلت ہے، عزت نہیں۔ کلا، اللہ تعالیٰ فرماتا کبھی نہیں، یہ کبھی عزت نہیں ملے گی، بلکہ جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنایا ہے، جس کی پرستش کرتے ہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، بہت جلد جب قیامت کا دن بپا ہوگا اور یہ عابد و معبود اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کے یہ معبود ان کی اس عبادت کا انکار کریں گے۔ ہم تمہیں جانتے نہیں، تم نے کب ہماری عبادت کی، تم کیوں ہمارے پاس آئے ہو؟ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے معبودان باطلا ان کے الٹے خلاف ہو جائیں گے کہ ہم تمہیں جانتے ہی نہیں، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو آج ان سے بڑے انہوں نے توقعات رکھی ہیں کہ قیامت کے دن یہ کام آئیں گے، اس لیے کہ مشرکین کا یہ بھی نظریہ تھا کہ اللہ کا نظام حکومتوں کے نظام کی طرح ہے، جیسے کہ اعلیٰ شخصیت پریزیڈنٹ پرائم منسٹر تک ہر آدمی کی رسائی نہیں ہوتی، اور ان سے کوئی فوائد حاصل کرنے ہوں یا ان کے نقصانات سے بچنا ہو تو نیچے سے کچھ لوگوں سے تعلق رکھو جن کی ان سے تعلق ہیں، اگر کچھ لینا ہے تو یہ سفارش کر کے یا دباؤ ڈال کر تمہاری حاجت پوری کرا دیں گے۔ کبھی سفارش کرتے ہیں، کبھی نیچے والے وزیر مشیر دباؤ بھی ڈالتے نا کہ دیکھو جناب اس کا کام نہ کیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو اوپر والے پھر نیچے والوں سے ڈر کر کہ یہ کوئی دنگا فساد حکومت میں کچھ ایجوٹیشن نہ کر دیں ہمارے خلاف، تو نہ بھی چاہتے ہوئے ان کی ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ پر اللہ جو کسی سے ڈرتے ہیں، اللہ کسی کے دباؤ میں آ سکتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کو بھی اپنے دنیا کے سربراہوں کے برابر رکھا ہوا ہے۔ جی
جبکہ اللہ کسی سے ڈرنے والے نہیں، کسی سے دبنے والے نہیں کہ کسی کی بات نہ مانی تو معاذ اللہ اس کی خدائی میں رکھنا پڑ جائے گا، نقصان آ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ان کی سمجھ ہی غلط ہے، یہ اللہ کو پہچان ہی نہیں سکے، اس کی قدرت کو یہ جان ہی نہیں سکے، اس لیے اس قسم کی قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ دیکھو جی صدر صاحب تک پہنچنے کے لیے بھی وسائل کی ضرورت ہے۔ بھائی یہ صدر صاحب نہیں ہیں، یہ اللہ ہیں، فرماتے ادعونی استجب لکم، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا، ڈائریکٹ مانگو، کسی کو بھی پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، سیدھا مانگو جی۔ تو اللہ کا تعلق ہر بندے سے ہے، اور جو بندہ جس وقت بھی اللہ سے تعلق جوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دے گا۔ تو یہ ان کو یعنی ایک غلط فہمی ہے کہ بغیر ان وسائل سے، اس لیے ان سے کہا جاتا تھا نا، تو کہتے تھے ہؤلاء شرکاؤنا عند اللہ، بھائی اللہ تو اللہ ہی ہے، اللہ تو بڑا ہے، اور یہ شرکاؤنا عند اللہ، شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے، ان کو خوش کریں گے تو یہ سفارش کریں گے، اور ان کا اتنا اللہ سے تعلق ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے یہ منوا سکتے ہیں، تو چاہے یا نہ چاہے، یعنی جبری شفاعت کا عقیدہ جو بدترین شرک ہے، یہ اس کا مرتکب۔ اور کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان چھوٹے معبودوں کی عبادت مستقل سمجھ کے نہیں کرتے، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے قریب ہے تو ہمیں بھی پکڑ کے قریب کر دیں گے، اور ہم یوں ہی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ فرماتے نہیں، اس خیال سے تم نے جن کو بھی بنایا، یہ تو عام لوگوں کا تھا، اور یہی عیسائیوں اور یہودیوں کا، یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم جیسے ویسے بھی ہوں، قیامت کے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے، اور جس یہودی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جائیں گے اس کو اس کے ہاتھ سے چھین کے جنت میں بھیج دیں گے کہ یہ تو میرا بندہ ہے۔ تو کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا، جنت ہمارے لیے ہے، اور یوں وہ زبردستی جنت میں بھیج دیں گے۔ عیسائیوں کا بھی یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یا ان کی ابنیت کا عقیدہ، اور یہ کہ کفارے کا عقیدہ جو آدمی رکھے، کفارے کا عقیدہ کا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن چکے ہیں، بس یہ عقیدہ جس آدمی کا ہو، کہتے بس وہ بخشایا ہے جی، وہ جنتی ہے، اور وہ جیسا ویسا کام بھی کرے گا جنت اسی کی ہے۔ تو اہل کتاب کا یہ نظریہ، غیر اہل کتاب کا وہ نظریہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب غلط بات ہے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، جب قیامت برپا ہوگی تو ہم ان کو ذرا اکٹھا بھی کریں گے نا، کہ دیکھو یہ عابد ہے، یہ معبود ہیں، تو اس وقت وہ پہلے بڑے خوش ہوں گے کہ چلو ملاپ ہو گیا، اب کوئی بات بن جائے گی، جن کو ہم خوش کرتے رہے وہ تو سامنے آ گئے ہیں، تو کچھ رستہ نکلے گا۔ لیکن کیا ہوگا؟ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، یہ مقدس ہستیاں ہوں یا یہ ویسے ہی درخت، ستارے اور مورتیاں ہوں، جو بھی ہوں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، اللہ سب کو زبان دے گا۔ کوئی پتھر کی پوجا کرتا تھا، کوئی لوہے کی کرتا تھا، کوئی پانی کی کرتا تھا، سورج چاند کی کرتا تھا، درختوں کی کرتا تھا، جس کی بھی پوجا کرتے تھا اس کو اللہ سامنے لا کر اس کو زبان دیں گے، اور وہ کہیں گے ہم تو بھی جانتے ہی نہیں، ہم تو بھی جانتے ہی نہیں، بلکہ یہ ان کے الٹے مخالف۔ تو یوں ان کو مایوسی ہوگی کہ ہو ہم نے جن کے ساتھ بڑے خیالات باندھے تھے آج تو ایک ہی کام نہ آیا۔
أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا آپ نے دیکھا نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ اے ہر دیکھنے والے، کہ ہم نے شیاطین کو بھیجا ہے، یعنی مسلط کیا ہے کافروں پر، تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، وہ ان کو ابھارتے ہیں کفر و شرک اور معصیت پر، تَأَزَّا خوب ابھارنا، رغبت دینا، اچھالنا، تیز کرنا۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اس دنیا میں جیسے ہدایت کے اسباب ہیں، ایسے گمراہی کے بھی اسباب ہیں، اور گمراہی کے کئی اسباب ہیں، لیکن ان تمام گمراہی کے اسبابوں میں سب سے بڑا سبب جو ہے نا وہ شیطان ابلیس ہے۔ تو اس لیے سب سے جو بڑا گمراہی کا سبب ہے اس کا اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنا رخ مجھ سے موڑ دیتا ہے، مجھ سے بے تعلق ہو جاتا ہے، اسباب ہدایت سے ہدایت حاصل نہیں کرتا، تو اس کی پاداش میں اللہ فرماتے ہیں ہم پھر شیطان کو اس پہ مسلط کر لیتے ہیں۔ ایک اور آیہ کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان سے اعراض کرتا ہے، رحمان کے ذکر سے مراد ذکر و اذکار بھی ہیں، اور ذکر نواز بھی ہے، اور ذکر قرآن بھی ہے، مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اس کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے، رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، تو اس کی پاداش میں یہ نقیض لہو شیطان، ہم اس پہ شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست اور ساتھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی کارروائی کرتا ہے۔ اور شیطان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ کوئی چھپا ہوا دشمنی، یہ کھلم کھلا دشمن ہے، اور اس نے تمہاری دشمنی کے لیے تو اللہ کے حضور قسمیں اٹھائی ہیں، قسمیں اٹھا کر کہا کہ میں ان کے ساتھ دشمنی کروں گا۔ کہا کیا کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم میں سارے انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم اللہ کے سامنے جی، اور میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر سمت سے آ کر ان کو گمراہی کروں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے داؤ پیچ میں نہیں آئیں گے، ان سے میرا داؤ نہیں چلے گا جی۔ تو شیطان بڑا کھلا دشمن ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باخبر کیا ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا، کہ آدم و حوا جنت میں جاؤ لیکن ہوشیار رہنا، یہ ابلیس تیرا بھی اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نکال باہر نہ کرے، فتشقا، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، محنت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں جنت کی زندگی بے محنت اور بے مشقت ہے، تو کہیں یہ تمہیں مشقت میں نہ ڈال دے، خبردار کیا۔ بہرحال شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن اور گمراہی کے اسباب میں سے سب سے بڑا گمراہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں پر شیاطین کو مسلط کر دیا، اور ایک اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی دشمن طاقتور ہی کیوں نہ ہو، تعداد میں زیادہ ہی کوئی نہ ہو، اگر سامنے دکھائی دے تو آدمی یا تو مقابلہ کرتا ہے یا اپنا بچاؤ تو کرتا ہے، بھاگتا، لیکن یہ ایسا دشمن ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ یہ خود ابلیس
اور اس کی پوری پارٹی اور اس کی پوری نسل اولاد، اے انسانوں تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یہ تمہیں دیکھتے ہیں، ہر جگہ سے دیکھتے ہیں، پر تم ان کو کہیں سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس دنیا میں معاملہ ایسا ہے کہ ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے جی، الا یہ کہ کسی شکل میں تبدیل ہو کر آ جائے تو پھر ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ شیطان یا کون ہے۔ تو بہرحال شیطان دشمن بھی سب سے بڑا، اور اس کی وار بھی ایسی جگہ سے کہ دکھائی نہیں دیتا، تو کتنی مشکل بات ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں بار بار اس سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ اس بڑے دشمن کے داؤ پیچ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ تو یہ کیا کرتا ہے، اس کے کرتوت کیا ہے، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، یہ کفر پر، شرک پر، فسق پر، معصیت پر اچھالتا ہے، ابھارتا ہے، تیز کرتا ہے، شاباش کر لے، یہی وقت ہے، اس وقت کو مت گوا، یہ بھی کر لے، وہ بھی کر لے، یہ تماشا بھی دیکھ، وہ تماشا بھی دیکھ۔ تو اصل تو یہ مرکزی کردار تو گمراہی میں شیطان کا ہی ہے جی، لیکن دوسرے نمبر پر اسی طرح کا خوفناک دشمن ایک اور بھی ہے، اور وہ ہر آدمی کا نفس امارہ جی۔ تو نفس امارہ کے کرتوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یوں سمجھایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنی برات کے بعد جیل سے نکلے تو آپ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ میں نے عدالتی معاملے میں اپنی صفائی تو میں نے کرا دی کہ میں بے قصور جیل میں بھیجا گیا تھا، اور تحقیقات ہونے کے بعد ثابت ہو گیا کہ میں بے قصور ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اپنے نفس کو بات نہیں بتاتا، کیونکہ نفس جو ہے نا، نفس امارۃ بالسوء، یہ برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو برائی کی دعوت دے، برائی کی طرف لے جائے۔ تو خیر انبیاء کرام کا نفس تو لفظ مطمئنہ ہوتا ہے جی، اور اچھے نیک مسلمانوں کا نفس کیا ہوتا ہے، لوامہ ہوتا ہے، اور کافر کا یا گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے، لیکن اصل تو نفس کے امارہ ہی ہے نا، باقی تو اس کو بنایا جاتا ہے، پھر لوامہ بنتا ہے، پھر بنایا جاتا ہے، پھر مطمئنہ بنتا ہے، لیکن اصل پیدائشی لحاظ سے تو یہ امارہ ہے۔ تو نفس بڑا خطرناک ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان اعدائک نفسک التی بین جنبیک، تیرے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تیرے پہلوؤں کے درمیان ہے، باہر کا نہیں، اندر کا دشمن، باہر کا ابلیس، اندر کا نفس امارہ جی۔ تو یہ دوسرے نمبر پر نفس امارہ، دوسرے نمبر پر کیا ہے، انسان کا دشمن ہے اور گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے جی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احکام اور شریعت بھیجی ہے تاکہ اس بے لگام نفس کو شریعت کی لگام دی جائے۔ وہ کہتا ہے ادھر، وہ کہتا ہے کوئی پابندی گوارا نہیں ہے، مکمل آزادی چاہتا ہوں۔ شریعت اگر کہتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، بلکہ مسجد میں جانا ہے، ہاں مسجد میں جانا ہے، تماشا نہیں دیکھنا۔ مسجد میں تو پھر بھی جا سکتے ہیں، تماشا تو پھر ختم ہو جائے گا، پھر کب دیکھوں گا۔ تو کیسی ایسی باتیں لفظ ہے کہ تاکہ نیکی کے رستے سے، نیکی کے کام سے یہ باز رہے اور برائی کے کاموں میں یہ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ تو بڑے ہیں نا، سب سے بڑا ابلیس، پھر نفس امارہ، اس کے علاوہ لہو و لعب کے اسباب، زیب و زینت کے اسباب بھی گمراہی کا سبب ہے۔ انسان جب زیب و زینت میں لگ جاتا ہے، جمالیات میں کھو جاتا ہے جی،
پھر اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور کھیل تماشے میں لگ جاتا ہے، تو آذان بھی ہو جاتی ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن ٹی وی میں دیکھ رہا بیٹھا، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کو چھوڑ سکتا ہے، پڑھ لوں گا کوئی بات نہیں، رات بڑی ہے، اور جب دیکھ دیکھ کے تھک جاتا ہے تو اب نیند آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ زیب و زینت، لہو و لعب، یہ بھی اسباب ضلالت انسان کو گمراہ کرتے ہیں جی۔ اس کے علاوہ مال و دولت بھی ہے۔ جب مال و دولت غلط طریقے سے آتی ہے اور فراوانی سے آتی ہے، خوب آتی ہے، تو انسان میں غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ عبادت کروں نہ کروں وہ تو مجھ سے خوش ہے، اسی لیے تو اس نے اتنی دولت کی ہے۔ وہ تو ناراض نہیں، ناراض ہوتا تو کیوں دے؟ وہی جو کافرانہ نظریہ ہے کہ اللہ نے جب دنیا میں مال و دولت دیا ہے تو آخرت میں بھی دے گا، وہ مجھ سے ہم سے راضی ہے، تو پھر ایک مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ بھائی ایسی کہتے کہ جاؤ نمازیں پڑھو، وہ تو راضی ہے جی، تو دے رہا ہے۔ تو مال و دولت بھی بسا اوقات گمراہی کے اسباب میں سے ہوتا ہے کہ آپ اس مال کو یوں لگاؤ، اس طرف لگاؤ، اس غلط کام میں لگاؤ، اس غلط کام میں لگاؤ، تو یوں چلتے 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 انسان پٹری سے اتر جاتا ہے۔ تو خیر یہ ساری چیزیں ہیں درجہ بدرجہ انسان کو گمراہ کرنے والی، لیکن اس میں مرکزی کردار کس کا ہے؟ شیطان۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو ہم سے منہ موڑتے ہیں تو ہم شیطان کو ان پہ مسلط کر دیتے ہیں اور وہ پھر گمراہی کے کاموں، گناہ کے کاموں میں خوب ان کو ابھارتا، اچھالتا، ان سے کراتا ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسا اوقات یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ گمراہ طبقہ خود تو گمراہ ہے ہی، لیکن یہ اوروں کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو جلدی پکڑ لے تو کم سے کم اور کو گمراہ نہیں ہوں گے نا، جن کو یہ بہکا رہے ہیں، جن کو اپنی گروپ میں شامل کر رہے ہیں، تو ان کا بچاؤ ہو جائے گا اگر یہ ان کو جلدی سے اللہ سنبھال لے۔ تو کبھی کبھی یہ خواہش ہوتی تھی اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ ان کو کسی مصیبت میں ڈال کے ختم کر دے اور لوگوں کو تو کم سے کم یہ گمراہ نہ کریں۔ تو پیغمبر کریم علیہ السلام کی اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، ان گمراہوں کی تباہی اور بربادی پہ آپ جلدی مت کیجیے، ان کی تباہی اور بربادی کو جلدی مت مانگیے۔ انما نعد لهم عدا، ہم ان کے لیے وقت کو گن رہے ہیں، خوب گننا، مطلب کہ ہم ان سے بے خبر نہیں، ان کے کرتوتوں سے بھی بے خبر نہیں، ان کی اپنی گمراہی اور اوروں کو گمراہ کرنے سے بھی ہم بے خبر نہیں، ہمیں سب کچھ پتا ہے، اور ہم ان کے اس عذاب کے وقت کو گن رہے ہیں، ان کی ہلاکت کے دنوں کو گن رہے ہیں۔ اب اتنا وقت رہ گیا، اب اتنا وقت رہ گیا، دن کیا، ہم تو ایک ایک منٹ ان کی ہلاکت کا گن رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ گن رہے ہیں، ایک ایک سانس گن رہے ہیں کہ اس کی زندگی کے اتنے سانسیں اب اتنے رہ گئے ہیں، اتنے لے لیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو ان کی ہلاکت کا وقت مقرر کر رکھا ہے اس تک ان کو جانے دیجئے۔ ہمارے ہاں ایک مہلت کا قانون ہے، اس قانون کو پورا ہونے دیجئے کہ ہم کسی مجرم کو جلدی اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، جلدی نہیں پکڑتے، اس کو سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں، اور جب اس وقت تک وہ نہیں سنبھلتا تو پھر اس کو سزا دیتے ہیں۔ تو ہم خود گن رہے ہیں کہ فلاں وقت میں ان کو پکڑنا، تو انما نعد لهم عدا، ہم گن رہے ہیں ان کو گننا۔ بہرحال یہ وقت گزر جائے گا، دنیا کا وقت یعنی گزر جائے گا، نیک و بد یہاں اپنا ٹائم پورا کر کے چلے جائیں گے، اور پتہ اصل میں عزت اور بے عزتی کا، سعادت اور شقاوت کا
اصل پتہ تو محشر کے میدان میں لگے گا۔ اب تو یہاں ذلیل عزت والے ہیں اور عزت والوں کو انہوں نے ذلیل کر رکھا ہے۔ یہاں اللہ والوں پر مصائب توڑے جا رہے ہیں اور شیطان اور اس کے پجاری اور اس کے حواری دندناتے پھرتے ہیں، لیکن یہ تھوڑے وقت کی بات ہے۔ وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں کہ دولت ہمارے پاس ہے، اقتدار ہمارے پاس ہے، جی لیڈرشپ ہمارے پاس ہے۔ یہ ان کے پاس کیا جی؟ لیکن اللہ کی نظروں میں کون بلند ہے، کون معزز ہے، اس کا پتہ یہاں نہیں لگے گا۔ یہ تو عارضی وقت ہے، اس کا پتہ تو محشر کے میدان میں لگے گا، جب حضرت اسرافیل دوسری سور پھونکیں گے اور دوبارہ جب احیاء موتا ہوگا، قبروں سے اٹھیں گے، حشر کے میدان میں جائیں گے، پھر دیکھنا عزت والے کون ہیں اور ذلیل کون ہیں۔ جی تو فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن یعنی قیامت کے دن، قیامت کا معنی یوم النشور والے، یعنی پہلا قیامت نہیں، قیامت کا دن جب شروع ہوگا نہیں، جب اس کا اینڈ ہوگا اور حشر ہوگا اس وقت۔ تو متقی لوگ جو ہیں ان کو ہم محشر کے میدان میں لے جائیں گے، رحمان کی دربار میں لے جائیں گے، وفدا ڈیلیگیشن کی صورت میں، ریپرزینٹیٹیو کی صورت میں، وفد کی شکل میں۔ تو دنیا میں جو ایک حکومت کا ڈیلیگیشن دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس ملک والے کتنی اس کی پذیرائی کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں کہ فلاں ملک کے، اور اس میں لوگ بھی کون ہوتے ہیں جو حکومت کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو حکومت کی نظر میں جو پسندیدہ ہوتے ہیں تو ان کو وفد میں شامل کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ اس قوم کے، اس حکومت کے نمائندے ہیں، معزز لوگ ہیں۔ اگلی حکومت اس کا استقبال کرتی ہے، اچھی جگہ میں ٹھہراتی ہے، اچھے کھانے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، عزت کے ساتھ ان سے بات ہوتی ہے۔ تو وفد کا یہ معنی ہے، وفد یعنی وہ حکومت کے معزز لوگ جن کی دوسری حکومت بھی عزت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قبروں سے اٹھیں گے، اللہ کے دربار میں جانا ہوگا تو متقین معزز لوگوں کی شکل میں جائیں گے، وفد کی شکل میں جائیں گے۔ حدیث میں ہے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور محشر کے میدان میں جائیں گے تو سارے لوگ تین طرح ہوں گے، یعنی کروڑوں نہیں، ارباں نہیں، کھربوں لوگ، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے لوگ جب اٹھیں گے تو پارٹیاں کتنی ہوں گی؟ صرف تین ہی ہوں گی۔ اب تو بے شمار تین ہی۔ کون سی؟ جس کا سورہ واقعہ میں اللہ نے بیان فرمایا، السابقون السابقون اولئک المقربون، پہلی اعلیٰ ترین جماعت جو ہر نیکی میں سبقت کرنے والے تھے، ہر نیکی کے کام میں پہل کرنے والے تھے، یہ نمبر 1 لوگ ہوں گے، ان کی جماعت ہوگی، جس میں تمام انبیاء کرام ہوں گے، جس میں شہداء ہوں گے، جس میں صدیقین ہوں گے، جس میں صالحین ہوں گے، یعنی بڑے طبقے کے لوگ، اس کو کہتے ہیں سابقون۔ یہ کس شان و شوکت سے قبروں سے اٹھ کے اللہ کے دربار میں جائیں گے، اس کی بات ہی کچھ ہو۔ اور دوسرا طبقہ پھر جو ہوگا وہ اصحاب الیمین، اصحاب جن کو ان کے نامہ عمل دائیں طرف سے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، کامیاب لوگ، لیکن ان سے دوسرے درجے میں۔ حدیث میں ہے کہ یہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کو سواریاں پیش کی جائیں گی، اونٹ پیش کیے جائیں گے، ان پہ سوار ہو کے اللہ کے دربار میں جاؤ، حشر میں جاؤ۔ تو
اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، پوزیشن کے لحاظ سے، کوئی ایک اونٹ پر ایک ہی سوار ہوگا، کوئی ایک اونٹ پہ 2 سوار ہوں گے، کوئی ایک اونٹ پہ 3 سوار ہوں گے، کوئی 4 ہوں گے۔ بہر حدیث میں 10 تک آیا کہ ایک اونٹ پہ 10 سوار بھی ہوں گے، لیکن یہ سوار ہو کے محشر کے میدان میں جائیں گے، یہ بھی کامیاب لوگ ہیں۔ اور تیسرا متمردی، کافر، مشرک، منافق، بد کردار، فرمایا یہ جب قبروں سے اٹھیں گے کوئی سواری وواری نہیں، بلکہ پاؤں کے بل نہیں، سر کے بل ان کو جانا پڑے گا۔ بڑے عزت والے بنتے تھے، بڑے مغرور تھے، بڑے متکبر تھے جی، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ فرمایا آج پاؤں کے بل نہیں، سر کے بل جانا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور سر کے بل کون جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے، وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے، اور ان کو سر کے بل جانا ہوگا محشر کے میدان پر۔ تو فرمایا کہ اس دن ہم متقین کو رحمان کے دربار میں وفد کی شکل میں لے جائیں گے، معزز لوگوں کی حیثیت سے لے کر جائیں گے، کیونکہ وفد ایک معزز لوگوں کی جماعت ہوتی ہے۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ ہے کہ آپ ہمیشہ باہر کے علاقوں سے آنے والے وفد کی بڑی تکریم کیا کرتے تھے، یعنی ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کے کھانے، ان کے رہائش کا بڑا اچھا انتظام کرتے تھے، چاہے وہ آپ کی دعوت مانتے یا نہ مانتے، لیکن آپ کا ان کے ساتھ سلوک بڑا اچھا رہتا تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو آپ نے امت کو جو قیمتی وصیت اور نصیحت کی، تو اس نصیحت میں ایک بات یہ بھی کی کہ دیکھو بیرون ملک آنے والے وفود کے ساتھ اسی طرح عزت و تکریم کا معاملہ کرنا جیسے میں کرتا رہا، یعنی دشمن بھی اگر آیا ہے وقت بن کے تو اس کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو بہت اس کا یعنی اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ وفود جو ہے، تو آخری سال 9 ہجری میں لگ بھگ 150 وفود حضور کے پاس آئے، مختلف علاقوں سے 150 وفود، ان میں سے کئی ایک نے تو اسلام قبول کیا، کئی ایک مسلمان نہیں بھی ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور کسی دوسری وجوہات سے آئے، کسی نہ کسی سے، لیکن جو بھی آیا، جب بھی آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے بیرون ملک آنے والے وفود کے ساتھ ہی بڑا اچھا سلوک فرمایا۔ تو خیر وقت ایک معذب طبقے کا نام ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو معاملہ ہوا متقین کے ساتھ، باقی وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم چلائیں گے، ہنکائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف، وردا پیاسا، جیسے جانور کئی دنوں سے پیاسے ہوں تو ان کو گھاٹ پر جلدی جلدی لے جاتے ہیں کہ جلدی پہنچے پانی پینے کے لیے، تو ان کی گھاٹ تو جہنم کے سوا ہوگی ہی نہیں، ان کو جہنم کی طرف اس طرح بھگائیں گے جیسے پیاسے جانور کو گھاٹ کی طرف تیزی سے لے جاتے ہیں۔ انہوں نے بڑی امیدیں باندھ رکھی تھی کہ فلاں صاحب کام آئیں گے اور فلاں صاحب کام آئیں گے، فرمایا لا یملکون الشفاعہ، اللہ کے ہاں کسی کو بھی سفارش کا اختیار نہیں، یعنی سفارش کا عقیدہ برحق ہے، سفارش کا عقیدہ تو برحق ہے، لیکن اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کی نامزدگی سے ہوگا، از خود کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، تو سفارش کا عقیدہ۔ لیکن کافروں کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن سے ہمارے تعلقات ہیں، تو یہ تو زبردستی بھی کر لیں گے، بچا لیں گے،
تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، لا یملکون الشفاعۃ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کے لیے لب کشائی کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتا ہے کہ محشر کے میدان میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی سفارش کس کی ہوگی؟ سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بڑے شفیع ہوں گے، سب سے پہلے شفیع ہوں گے۔ اور اس کے بعد اور انبیاء بھی کریں گے، صلحاء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، حجاج بھی کریں گے، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، ملائکہ بھی کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آغاز سفارش کا کون کریں گے؟ کب شروع کریں گے؟ جب لوگوں کا وفد آپ کے پاس آئے گا کہ آدم علیہ السلام نے بھی معذرت کر لی، نوح علیہ السلام نے بھی معذرت کر لی، ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی کہ ہم آج سفارش نہیں کر سکتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو وہاں آئیں گے تو حضور اس کی حامی بھریں گے کہ ہاں میں کروں گا، لیکن یہ نہیں کہ ڈائریکٹ جا کے کھڑے ہو گئے اللہ میاں میں ان کی سفارش کرتا ہوں۔ کیسے کریں گے؟ مقام محمود میں جائیں گے، اس دنیا کے برسوں کے مطابق 10 سال تک سجدے میں رہیں گے۔ اس دنیا میں جو ہمارے سال ہے نا، اس کے حساب سے 10 سال میں 10 سال تک سجدے میں رہیں گے، اور سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ مجھے اپنے وہ نام بھی الہام کریں گے جو اب تک نہیں کیے، تو وہ نام ان ناموں سے بھی میں اللہ کو یاد کروں گا جو ابھی مجھے پتا نہیں۔ یار کے طرف پتا ہے، یار کے طرف سب پتا ہے۔ ارے میاں آپ فرماتے ہیں کہ کئی نام اللہ کے مجھے ابھی معلوم نہیں، اس وقت الہام ہوگا ان ناموں سے میں اللہ کو۔ تو 10 سال کے بعد پھر اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، محمد سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، اور فرمائیں گے سل توتا، اچھا مانگو، خود سر اچھا مانگو، توتا جو مانگو گے دیا جائے گا، وشفا تو شفا، اچھا سفارش کرو آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو دیکھا خود کی جب اجازت ملی، یہ حمد و ثنا کی، اتنا لمبا سجدہ کیا، تب جا کے اللہ نے فرمایا سر اٹھا کے کچھ مانگو۔ یہ بھی نہیں کہ سجدہ کر کے مانگنا یوں ہی شروع کر دیا جیسے ہم نماز پڑھ کے، وہاں کا معاملہ یہ نہیں ہے، ہم مانگنے کی بھی اجازت، سفارش۔ تو جب ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کریں گے تو اور کون کریں؟ جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ بخشوا دیں گے، ہم تو ان کی نیاز نہ کریں گے۔ نہیں بھائی، نیازوں سے بات نہیں چلتی، نمازوں سے بات چلتی ہے۔ نیاز چھوڑیے، نماز پڑھیے، اللہ کے حضور سجدہ بجا لائیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کو ہمارا شفیع بنائیے۔ جی تو سفارش ہے، لیکن اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے۔ اچھا جی، تو لا یملکون الشفاعۃ، سفارش نہیں، سفارش کے مالک نہیں ہوں گے مگر وہ لوگ مالک سفارش کے ہوں گے، یعنی ان کی سفارش ہوگی۔ اتخذ عند الرحمن عہدا، جنہوں نے رحمان سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، رحمان سے کوئی عہد و پیمان کیا ہے تو ان کی ہوگی۔ تو جن کا عہد و پیمان ہی نہیں ان کی ہوگی ہی نہیں، جن کا اللہ سے عہد و پیمان ہے ان کی ہوگی سفارش، لیکن سفارش کرنے والے اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، اللہ کے حکم سے، اور جب اللہ چاہیں گے اس وقت سفارش کریں گے، اور جس موقع پہ چاہیں گے، کسی کی حشر میں ہوگی، کسی کی جہنم میں گرنے کے بعد ہوگی، کسی کی پل صراط پہ چلتے چلتے ہوگی، اور کسی کی جنت میں جانے کے بعد ہوگی کہ اس کا رینک بڑھا دیجیے، وہاں لے جائیے۔
پہنچ تو گیا جنت میں، لیکن یا اللہ اس کا درجہ وہاں اوپر لے جائیں، یہ بھی ہوئی رفع درجات میں۔ اب یہ اللہ سے عہد کیا ہے کہ جس نے عہد کیا ہے تو اس کی سفارش ہوگی۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ سے عہد یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی صبح شام یہ عہد کرے، صبح شام، صبح بھی کرے شام کو بھی، کہ اللہ میں آپ سے ایک عہد کرتا ہوں، میں آپ سے اس دنیا کی زندگی میں ایک عہد کرتا ہوں، اور وہ عہد یہ ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں جی، اور اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اگر آپ نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو یہ مجھے گناہوں کے قریب کر دے گا، بھلائیوں سے برائیوں کے قریب کر دے گا، بھلائیوں سے دور کر دے گا، اور اے اللہ میں تو صرف آپ کی رحمت اور مہربانی پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے اپنے عمل سے بھی بھروسہ ہے، آپ کی رحمت اور مہربانی پر میرا بھروسہ ہے، تو میرا یہ عہد اپنے پاس رکھیے، اور قیامت کے دن یا اللہ اس کو پورا بھی کیجئے، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو یہ اردو کے الفاظ ہیں، وہ اس میں تو عربی کے الفاظ ہیں، آپ نے آسانی کے لیے پڑھ کے سنا ہے کہ یہ عہد حضور نے فرمایا کہ جو صبح بھی ایک دفعہ پڑھ لے، شام کو بھی پڑھ لے، تو یہ عہد اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے یہ پرچہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن لوگوں کا میرے پاس عہد ہے وہ آ جاؤ، تو وہ اللہ کے پاس آئیں گے، تو پھر ان کی بخشش کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے، سفارش بھی ہو جائے گی، شفاعت بھی ہو جائے گی، جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے عہد۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، چلو وہ حدیث ہے جیسا بھی ہے، لیکن اصل عہد کیا ہے؟ یعنی کلمہ شہادت، مختصریت کی کلمہ شہادت، یہ عہد ہے اللہ سے، ایگریمنٹ ہے اللہ سے۔ تو جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اس پہ یقین رکھتا ہے اور اس کے مضمون کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس کی سفارش ہوگی۔ جس نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا جی، اس پہ یقین ہی نہیں کیا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا ہی نہیں، اس کا کوئی عہد نہیں، اس کی کوئی سفارش بھی نہیں۔ تو مومن، نبی کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری سفارش میری امت کے مومنوں کے لیے ہوگی، کیونکہ امت تو ساری کائنات حضور کی ہے نا، ساری دنیا حضور کی امت ہے جی، لیکن فرمایا میری امت کے جو مومن ہیں سفارش ان کے لیے، جو غیر مومن ہیں ان کے لیے سفارش نہیں کی۔ تو یہ تلاوت شدہ آیات کی تھوڑی سی تفسیر تھی جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے کی۔ مجھ سے کہا گیا کہ تھوڑا سا ایک مسئلہ بھی بتا دوں۔ دراصل مسئلے کے طور پہ ہی میں نے بتانا ہے، اور یہ کہ مسئلے کے طور پہ کوئی بات ہر دفعہ ہی بتائی جاتی ہے، لیکن بعض چیزیں ہمارے ہاں ایسی ہیں کہ وہ گزر بھی جاتی ہیں تو ہم اس کا ڈنڈورا پیٹنا نہیں چھوڑتے۔ تو ایک تو مسئلہ ہے اور ایک ڈھنڈورا ہے جو ہمارے ہاں ٹی وی پر پیٹا جا رہا ہے کئی دنوں سے، اور نہ معلوم کب تک وہ پیٹتے رہیں گے جی۔ ان کو تو ایسی ہی چیز ہاتھ میں آنی چاہیے، اور اللہ کے بندے یہ نہیں سمجھتے کہ اب اس ڈھنڈورا پیٹنے سے فائدہ تو کچھ نہیں، الٹے نقصانات ہو رہے ہیں، ذہن منتشر ہو رہے ہیں، شکوک و شبہات جان بوجھ کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اسلام سے متنفر کرنے کا ایک یہ طریقہ بھی ہے
جو آج کل ہماری میڈیا نے شروع کر رکھا ہے۔ اچھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ توہین رسالت کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ تو توہین رسالت، دیکھیں رسالت تو ایک منصب کا نام ہے، شخصیت کا نام نہیں۔ رسول شخصیت کا نام ہے، رسالت شخصیت کا نام نہیں، وہ تو منصب کا نام ہے۔ لیکن چونکہ وہ اسی نام سے چل رہا ہے تو اس لیے میں نے وہ نام لے لیا، ورنہ ہونا چاہیے انبیاء کرام کی توہین صرف حضور ہی کی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ سب انبیاء کرام کا ہے، اور اسلام میں کسی پیغمبر کی ادنا سی توہین بھی کفر ہے۔ ہماری فقہ کی سب سے چھوٹی کی کتاب رد المختار، علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس مسئلے پہ فرمایا اجمع العلماء علی ان شاتم الرسول کافر یقتل، اس پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ گستاخ رسول کافر ہے اور اس کو قتل کیا جائے، لیکن اس کی سزا قتل ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور مرسلین ہیں جن کے نام ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان میں سے کسی ایک پیغمبر کی ادنا سی معمولی سی گستاخی کفر ہے اور کافر واجب القتل ہے۔ وہ کافر واجب القتل، ہر کافر نہیں، وہ کافر جو مرتد ہو گیا، جو مرتد ہو گیا واجب القتل۔ اچھا، پھر اس کی تفریعات کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سی صنعتیں شروع کی۔ جب وہ آئے تو پہلے انسان تھے، جی کھیتی باڑی، ہل کیسے بنتی ہے، کھیتی کیسی کی جاتی ہے، کچھ اوزار ضروری کیسے بنائے جاتے ہیں، اسی میں لباس کا مسئلہ بھی ہے کہ لباس بھی ان سے شروع ہوا، سب سے پہلے لباس بھی، کپڑا بھی انہوں نے بنایا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دھاگوں سے جوڑ کر کپڑا بنانے کی صنعت کا آغاز کیا، تو سب سے پہلے ویور کپڑا بنانے والے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص، کسی کو یہ کہا گیا کہ سب سے پہلا کپڑا بنانے والے آدم علیہ السلام ہیں، اور اس نے کہہ دیا پھر ہم جولائے کی اولاد ہیں، تو وہ کافر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہم تو پھر جولائے کی اولاد ہیں، اس لیے کہ ہماری اصطلاح میں کپڑا بننے والے کو یہی کہتے ہیں نا جی۔ لیکن دیکھیں، ایک تو ہے کہ صنعت گر کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لوگوں میں یہ لفظ اہانت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جاؤ تم کو جولائے کا بیٹا، یعنی بے عزتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس شخص نے جب یہ کہا تو حقیقت کے معنی میں تو ٹھیک ہے کہ ہم جولائے کی اولاد ہیں، مطلب کہ ہمارے آدم علیہ السلام کپڑے بنتے تھے اور کپڑا بننے والے کا یہ نام ہے، لیکن چونکہ یہ نام عرف عام میں بے عزتی کے لیے بولا جاتا ہے، تو جب اس نے کہا کہ ہم تو پھر جولائے کی اولاد ہوئے تو یہ کافر ہو گئی، اس لیے کہ اس میں آدم علیہ السلام کی توہین ہوگی۔ یہ ایک مثال آپ کو دے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو خیر انبیاء کرام کی ادنا سی گستاخی جو ہے وہ کفر ہے۔ دیکھیے، ایک عمل ہے، ایک عقیدہ ہے۔ عمل میں بہت ساری چیزیں اسلام میں برداشت کی جاتی ہیں اور آدمی کو کافر نہیں کہا جا سکتا، کتنا ہی بد عمل کیوں نہ ہو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن عقیدہ میں اتنی سی چیز بھی قابل برداشت نہیں، اتنی سی چیز بھی قابل برداشت نہیں جی۔ اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو بولے ارے بھائی ڈرتے کیوں؟ کافر ہے نا، تو جب حضور کی اور دیگر انبیاء کرام کی تو نبی تو بات کی بات ہے نا، اللہ کی شان،
اللہ کی شان میں گستاخی کفر ہے، انبیاء کرام کی شان میں گستاخی، بے ادبی، اہانت، توہین کفر ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں توہین آمیز بات کیا ہے؟ کفر ہے۔ نماز کے لیے توہین آمیز بات کفر ہے۔ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی کام ہیں توہین کفر ہے، نہ کریں یہ کفر نہیں ہے۔ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا، تو ہم آپ سے کافر نہیں کہہ سکتے۔ کبھی اس نے روزہ نہیں رکھا، کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ فاسق کہیں، گناہگار کہیں، یہ وہ کہیں، پر کافر نہیں کہیں گے۔ لیکن کوئی روزے کی بے عزتی کرے، یار یہ تو بھوکوں مرنے کا نظام ہے جی، یا نماز کی یہ کیا کر رہے ہیں، بے عزتی کرے، تو بے عزتی اور توہین کسی بھی فریضے کی اور دین سے متعلق کسی بھی شعیرے اور نشان کی یہ کفر ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں، عمل کے بارے میں بڑی رعایتیں ہیں۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اچھا، باقی یہ کہ کبھی دو قسم کے لفظ ہوتے ہیں، جیسے وہی میں نے جوڑا کا لفظ کہا، ایک اپنے حقیقی معنی میں ہے، ایک توہین آمیز۔ اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے کوئی اور توہین کا ارادہ نہیں، اظہار حقیقت ہے تو کوئی بات نہیں۔ بعض زبانوں میں بعض الفاظ بولے جائیں تو وہ توہین سمجھے جاتے ہیں، لیکن دوسری زبان میں وہ لفظ بولو تو وہ توہین نہیں ہوتا۔ تو یہ محاورے پر عرف عام کی بات ہے کہ وہ کس لینگویج میں بولا گیا ہے، اس کیا وہ لفظ، پھر بولنے والے کی نیت ارادہ کیا تھا، کن ارادوں سے بولا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ بھی بڑا پیچیدہ ہے کہ کس لفظ کو آپ توہین کہیں گے، کس کو نہیں کہیں گے۔ فرض کر دیں، مثال کے طور پر ہمارے ہاں پشتو میں کمینہ یہ توہین نہیں ہے، یہ توہین کا لفظ نہیں ہے، لیکن پنجابی میں، اردو میں کسی کو کمینہ کہیں وہ لفظ ایک ہی ہے، ایک لینگویج میں وہ توہین نہیں ہے، توہین کا لفظ نہیں ہے، پر دوسری میں ہے۔ اب وہ لفظ وہ آدمی بولے گا تو توہین نہیں ہوگی، لیکن یہ بولے گا تو توہین ہوگی۔ تو توہین کے لیے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ لفظ اس بولنے والے کی زبان میں کیسا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ ایک تحقیقی بات ہے کہ بلا تحقیق اگر کوئی لفظ بول دیا اور تحقیق نہیں کی اور آپ نے فوراً فتویٰ لگا دی تو یہ بھی غلط بات ہے۔ تو جان بوجھ کے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ لفظ جو بولا گیا ہے اس کی زبان میں اور اس نے کس ارادے سے یہ بولا ہے۔ تو یہ مسئلہ آسان بھی نہیں، بہت پیچیدہ سا ہے، لیکن بہرحال جب یہ بات طے اور ثابت ہو جائے کہ کسی نے ارکان اسلام میں سے کسی رکن، انبیاء کرام میں سے کسی نبی، اللہ کی ذات، کتابوں میں سے کسی کتاب کی توہین کی ہے تو وہ شخص مرتد اور کافر ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا اسلام میں اگر وہ توبہ نہ کرے تو قتل ہے، مرتد کی سزا قتل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر توبہ کر لے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کا ارتکاب کیا، گستاخی کی، تو اس کو سزا کون دے گا؟ اس کو سزا کون دے گا؟ یعنی قتل کی سزا۔ دیکھیں، اگر اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، تو اس کی سزا اسلامی گورنمنٹ دے گی۔ اس جرم کی سزا کون دے گی؟ اسلامی گورنمنٹ دے گی۔ اگر اسلامی گورنمنٹ نہیں اور بڑے فتنے کا اندیشہ ہے کہ کوئی آدمی خود یہ کام کرے گا، تو بھی اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تاکہ فتنہ بپان ہو، کیونکہ اسلام کا مقصد تو فتنوں کو فروغ کرنا ہے، فتنوں کو بڑھانا چڑھانا نہیں ہے جی۔ تو احتیاط کرنی چاہیے۔ تاہم کسی ایسی ایریا میں
جہاں کوئی اسلامی گورنمنٹ نہیں، کوئی اس پہ سزا نہیں، اور کسی نے جذبات میں آ کر اس شخص کو مار ڈالا تو یہ عند اللہ معذور ہوگا، اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو اختیار کے تمام گورنمنٹ، لیکن جہاں اسلامی گورنمنٹ ہو تو یہ اقدام آدمی کو، ہر آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایسی چیزیں جو ہے نا، ان کی سزائیں حکومت کے ذمہ ہیں، ہمارے ذمہ نہیں۔ ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم اس کو عدالت کے کٹہرے تک لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ جرم کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اس کی گردن اگر ہم اڑا دیں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے حکومت نہیں ہے، قانون نہیں۔ تو اس بات کی بھی پاسداری کرنی ہے کہ سزا خود نہ دی جائے، دلوائی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ آج کل کی ہماری حکومتیں بھی اللہ ماشاءاللہ نہیں کہتا میں جی، وہ ایسی ہیں کہ وہ تو خود اس چیز میں ملوث ہیں، وہ چیز جائے کیسے مجھے ان کو سزا دیں گی جی۔ تو جب ایسی صورت ہو تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے جذبات، ہر آدمی کے جذبے کو سر تو نہیں کر سکتے، ہر آدمی کے اپنے اپنے جذبات ہیں۔ اگر وہ جذبات میں آ کے کہ حکومت تو کچھ نہیں کر رہی، بلکہ حکومت کا آدمی خود ہی بات کر رہا ہے اور اس نے آ کر اس کو ٹھکانے لگا دیا، تو اس کو قاتل بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس میں آ کر اس کا ایمان ہے، اگر وہ نہیں برداشت کر سکا، برداشت تو کرنا چاہیے تھا پر نہیں کر سکا، تو امید ہے کہ وہ بھی بشرطے کہ اس نے صحیح مجرم کو مارا ہوگا۔ اب یہ معلوم کہ وہ مجرم تھا یا نہیں، اس کا بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب یہ قصہ چونکہ ہمارے ملک میں ہوا ہے، اسٹوارٹ گورنر کو ایک آدمی نے مار دیا، اس کے کچھ الفاظ میں نے بھی سنے ہیں کہ وہ اس قانون کو کالا قانون کہتا تھا جی، ٹھیک ہے، اور اس قسم کی اور کسی بھی باتیں بھی، لیکن اتنی سی بات نہیں تھی کہ اس کی گردن ایک آدمی خود ہی اٹھ کے اڑا لے جائے۔ اگر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا ہو جو میں نے سنا، لیکن اگر اس سے زیادہ کہا ہے اس کو مجھے پتہ نہیں، کیونکہ جس کا پتہ نہ ہو اس کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال کام یہ ہے کہ جرم یہ ہے، سزا قتل ہے، سزا دے گی کون؟ عدالت طے کرے گی، حکومت اس کو سزا دے گی، تو یہ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں عام لوگوں کو خود اس قسم کا اقدام نہیں کرنا چاہیے، اس سے شر پھیلتا ہے، شر دبتا نہیں، اسی لیے۔ لیکن بہرحال جرم ایسا ہے کہ اس کو یہ سزا دی جائے۔ اب عند اللہ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جی۔ قاتل بخشا جاتا ہے، قاتل پکڑا جاتا ہے، مقتول وہ مجرم تھا نہ تھا، ان چیزوں سے مجھے کوئی واسطہ نہیں، میں تو سیدھا سیدھا آپ کو صرف مسئلہ بتا سکتی ہوں۔ تو یہ باتیں ہوئی کہ ایک تو یہ کہ شتم رسالت یا شتم رسول، اور دوسری بات افسوس سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لیڈروں میں شاذ و نادری ایسے ہوں جن کی زبانوں سے ایسی غلط باتیں نہ نکلتی ہوں۔ یعنی آپ جا کر دیکھیں ان کے مجلس میں بیٹھے تو ایک ایک خرافات وہ کہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، اور جب اس قسم کی خرافات کہیں گے اسی وقت وہ ہو جاتے ہیں مرتد، اسی وقت بیگم سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ لفظ بول کے کافر ہوئے ہیں، ہمارا نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات بھی ہوتے ہیں، آگے اولاد بھی ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں اولاد بگڑ گئی ہے، تیری ہے بھی کہ نہیں کر یہ دیکھ، یہ اولاد تیری بیوی کی ہے یا بیوی کو طلاق ہونے کے بعد تم نے اس کو رکھا ہوا؟ یعنی دن میں کیسی کتنی یہ باتیں ہوتی ہیں ایک یعنی، اور بعض جگہ تو کھلم کھلا پتہ ہے کہ ان کے گھروں میں کافرہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یعنی کئی ایک لیڈر ہے، میرے پاس ایک لسٹ ہے، میرے پاس نہیں ہے، کہ ہمارے ملک پاکستان میں چوٹی کے لیڈر جناب وزیر مشیر ایک لسٹ تھی کہ اس کے گھر میں ہندو ہے، اس کے گھر میں پارسی ہے، اس کے گھر میں فلانی ہے، اس کے گھر میں فلانی ہے۔ تو
کسی مسلمان کی یہود و نصارہ عورتوں کے علاوہ اور کافرہ عورت سے نکاح ہوتا ہی نہیں، تو شادی کا کیا مطلب؟ کھلم کھلا زنا اور بدکاری ہو رہی ہے، اور وہ ہمارے لیڈر ہیں، ان سے آپ توقع کریں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی پاسداری کریں گے اور مجرم کو سزا دیں گے؟ یہ تو سارے مجرم ہیں۔ اور ذرا آگے جھانک کے دیکھیں کہ تم نہ معلوم کیا شراب کباب بھی چل رہے ہیں، گاڑیاں بھی ہو رہی ہے، لوٹ مار بھی ہو رہی ہے، آگے کا آگا ہی بگڑا ہوا ہے، کس کس کو ماریں گے؟ وہ تو ایک کے منہ سے خرافات نکل گئی تو آپ نے اس کو احتجاج بھی کیا، اس کے ٹھکانے بھی لگا رہے، یہاں تو میں نے کہا معاملہ سارے ہی خراب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ایک عظیم فتنے میں، جنجال میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور پھر توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں نہیں ہے۔ کیسے ہے؟ عزت والوں کو تم نے ذلیل کر رکھا ہے اور ذلیلوں کو تم نے عزت دے رکھی ہے جی۔ جن کا ایمان نہیں، جن کا اسلام نہیں، ان کو تم نے وہاں بٹھایا ہوا ہے، اور پھر توقع کرتے ہیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔ کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ یہ تو شکر کرو ابھی تک تم زندہ ہو، تم کہتے زمین پھٹے دفن ہو جاؤ، حالات کیسے بنائیں گے؟ تو بہرحال یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنے بڑے عہدے اور منصب پہ شخص بیٹھ کے وہ اس قسم کی باتیں کرے۔ مجھے پوری تفصیل کا نہیں پتا، لیکن ظاہر بات ہے وہاں ہنگامے ہوئے، وہ یہ ہوا تو کچھ بات تو ہوگی نا، کسی حقیقت تو اس کی ہوگی۔ تو خیر اتنی بات ہے کہ ایسا کام ہر آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، بس ٹھیک ہے۔ وہ ان کے ذمہ دار ہیں، ان تک بات کو پہنچاؤ، ان پہ دباؤ ڈالو کہ یہ مجرم ہے، اس کو سزا دو، لیکن خود نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کسی نے کر لیا اس وجہ سے کہ وہ تو نہیں کرتے اور میں برداشت نہیں کرتا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیں گے، اور اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ کرے کہ اس قانون پہ عمل درآمد بھی ہو۔ قانون تو ہمارے ملک میں بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، لیکن عمل کچھ نہیں جی۔ نہیں، یہی بات ہے نا، اگر وہاں ادھر فیصلہ ہوتا ہے تو ادھر سے اشارہ آ جاتا ہے مت کرو اس کو، تو وہاں کیا عجیب افراتفری ہے۔ چلو پھر یہ کہتے ہیں کہ جو ایک قانون ہے، یہ بھی ایک بات ہے کہ قانون ہے، کوئی تو اللہ کا بندہ اس پہ عمل کر لے گا، لیکن کبھی تو قانون بھی نہیں تھا نا، لا قانونیت ہوتی تھی۔ تو خیر یہ چیزیں میں نے کہا ہیں، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے جو رستہ تھا نجات کا، اس رستے کو چھوڑا ہوا ہے جی۔ اب ہماری پارٹی کے لوگوں کو دیکھو، وہ اپنے ایسے گمراہ لیڈروں کو خدائی سے کم درجہ دیتے ہی نہیں۔ خدا رسول کا نام نہیں، پارٹی کا نام ہے، اس کے لیڈر کا نام ہے، اسی کی گن گائیں گے، اللہ رسول کا نام ہے، بلکہ اللہ رسول کا نام ہے تو اس کی مذاق اڑاتے ہیں جی۔ اور جو اللہ رسول کے نام یا اس کے کام پہ مذاق اڑائے مسلمان کہاں رہتا ہے؟ لیکن یہ تو ذہن ہی میں نہیں کہ یہ ہم کفریات بکتے ہیں جی۔ کبھی کہیں گے اسلام کا نظام فرسودہ پرانا ہو گیا ہے، آج نہیں چلتا۔ اللہ نے تو یہ قرآن قیامت تک کے لیے بنا کر بھیجا، اور تم کے تو آج نہیں چلتا۔ تو ایک بات نہیں، یہاں میں نے کہا نا کہ سب کچھ بگڑا ہوا ہے۔ دوسری مصیبت ہمارے میڈیا نے ایک بنا رکھی ہے، یہ تو قصہ کا ہو گیا، ان کو تو بہانا چاہیے نا کوئی نہ کوئی، ایشو چاہیے نا کوئی نہ کوئی۔ اب یہ ہے کہ ہر ٹی وی چینل نے 3 مولوی بٹھائے ہیں، 3 دوسرے بٹھائے ہیں، مذاکرہ۔ اچھا جی آپ کا کیا خیال ہے؟ جب کوئی ٹھیک بات کہتا ہے، اچھا جی آپ چھوڑے، ہاں جی آپ، ایک کو بھی نہیں پوری بات کرنے دیتے، خاص طور پر مولوی بات کرتا ہے اس کو تو تھوڑی چپ کرا کرتے، ہاں جی آپ لوگ بھائی یہ کھچڑی ہے کہ آپ مسئلہ، اگر آپ مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں تو اس کے لیے صرف علماء کو لاؤ، اور جو جید علماء ہیں غیر دین جو مفتیان کرام ہیں، ان سے پوچھیے، آپ بتائیں جناب یہ جو ہوا کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے، فیصلہ۔ آپ نے ساتھ میں اللہ تعلقوں کو بٹھایا، یہ اسمبلی کا ممبر ہے، یہ پارٹی کا لیڈر ہے، اس بیچارے کو کیا پتا، وہ کیا کہتا میرا خیال یہ ہے، بھائی یہ قانون ہے کہ تیرا خیال ہے، میرا خیال ہے وہ شہید ہو گیا ہے،
جیسے کہ شہادت تیرے ہاتھ میں رکھی ہے اور اللہ نے اسٹیمپ تجھے دے رکھی ہے کہ جو مرے جیسا مرے اس پہ تو اسٹیمپ لگا کے یہ شہید ہے. اور یہ مصیبت ہمارے ملک میں ہے جی ہر مرنے والا چاہے جیسا بھی اس کا کرتوت ہے جیسا بھی اس کا عقیدہ ہے بس مر گیا تو شہید ہے. ہمارے ہاں کراچی میں لالو کھیت میں آپ کو پتہ ہے کیا ہے چند خبریں ہیں اس پہ لکھا شہدائے اردو شہیدوں کی پہلے تو ہے کہ شہید فی سبیل اللہ شہید فی سبیل اللہ. اب ماشاءاللہ یہ بھی اچھا کرتے ہیں یہ ساتھ لکھتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کس کام پہ شہید ہوا ہے شہدائے اردو. اور اس پر بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یوم مئی مزدوروں کا دن پاکستان میں ہوتا ہے یہاں تو دوسرا دن ہے نا تو وہاں یوم مئی تو اس میں جب یہ لوگ جلسہ کرتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں شہدائے شگاگو یعنی تحریک کب سے چلی تھی شگاگو میں جو مزدوروں پہ گولی چلی تھی وہاں سے لیبر ڈیش ہوا ہے نا پہلے تو نہیں ہوتا تھا تو ان کا بڑے فخر کے نام سے ذکر کرتے ہیں کہ شہدائے شگاگو. شہدائے شگاگو کون لوگ تھے ان کو بھی شہید. تو جو لوگ کافروں کو بھی شہید کہتے ہوں ان سے کیا توقع ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو شہید نہیں کہیں گے. بات تو یہ ہے اسلام تو اتنا محتاط دین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوفی ملچ صوفی ملچ یعنی صحابہ میں اگر کوئی صوفی تھے تو حضرت عثمان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بڑے نیک بڑے متقی بڑے پرہیزگار جی ان کا انتقال ہو گیا تو کسی خاتون نے کہہ دیا بس یہ تو جنتی ہے. تو دیکھیے مجموعی لحاظ سے تو سب صحابہ جنتی ہیں لیکن نبی کریم نے کتنی احتیاط کی بات کہی اور تجھے کیا پتا ہے کہ یہ جنتی ہے. مطلب کہ ایسی پکی باتیں مت کرو. تو جن حضرات کو نبی کریم علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ یہ جنتی ہے حسنین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ عبد الرحمن فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ 10 حضرات کو اس طرح اور کئی حضرات کو مختلف اوقات میں وہ تو بالکل جنتی ہیں. کہیں کیا آپ ان کو ٹکٹ دیا باقی تمام صحابہ کے لیے آپ نے مجموعی لحاظ سے کہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی یعنی صحابی. لیکن فرد کا نام نہیں لیا تو حضور نے منع کیا کہ فرد کا نام لے کر یقین سے نہ کہو کہ یہ جنتی ہے. مجموعی لحاظ سے بے شک کہتے جس طرح حضور نے مجموعی لحاظ سے کہا ٹھیک ہے نا. تو حضور تو اتنے محتاط ہیں کہ اتنے بڑے صحابی کے بارے میں کہتے ہیں احتیاط کرو اور یہاں اگلے کے ایمان کا ہی پتہ نہیں ہے اور ہم اس کو شہید کا لقب دے رہے اور شہادت کا فتویٰ لگا رہے اس کی پر. کتنی گمراہی کی بات ہے کتنی بے احتیاطی ہے. بولو ہمیں نہیں پتا خدا جانے آخر وقت میں اس کو کلمہ نصیب ہوا آخر وقت میں پتہ نہیں کفر کا کلمہ بکا ہو ہمیں کیا پتا ہماری پارٹی شامل ٹھیک ہے اردو کی لفظ میں شہید جمہوریت یعنی شہید فی سبیل اللہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ ساتھ میں جس لیے ہاں وہ ساتھ اس کو بھی لکھ لیں کہ شہادت گستاخ. تو مقصد یہ ہے کہ یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے کہ فلانا مرحوم فلانا شہید شہادت کوئی معمولی بات نہیں ہے لیکن ہم بے احتیاط اس معاملے تو ہر طرف سے احتیاط کرنی چاہیے اس لیے کہ بے احتیاطی کے برے نتائج نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سلامتی فکر کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.